باپ اور بیٹے اور روح پاک کے نام میں آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ہم سینٹ الزبتھ پیرش خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں استقام کا ساکرامنٹ حاصل کرنے کو ہیں۔ اس لیے ہم فضیلت الماء بشپ سیمسن شکردین کی تشریف آوری کے لیے خدا کے حضور شکر گزار ہیں کہ جن کے دست مبارک سے آج ہمارے بیٹے اور بیٹیاں استقام کا ساکرامنٹ حاصل کریں گے۔ میں تمام والدین، امیدواران، مسیحی تعلیم کے اساتذہ، تمام مومنین اور اپنے انتہائی فرض شناس ماسٹر صاحبان اور اپنے ہر دل عزیز ریورنڈ فادر جمیل ایلبرٹ او ایف ایم کی طرف سے اپنے چوپانے اعلیٰ بشپ سیمسن شکردین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی بہت خوش آمدید۔ زندہ مسیح کے ارکان ہوتے ہوئے اس میں شامل کیے جاتے اور بپتسمہ، استقام اور یوکرس کے ذریعے اس کے ہم شکل بنتے ہیں۔ اس ساکرامنٹوں کی خصوصیات حاصل کرتے ہوئے کلیسیا کے ساتھ ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر مسیح کے سچے گواہ ہوتے ہوئے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے ایمان کا پرچار کریں اور حفاظت کریں۔ استقام کا ساکرامنٹ اقدس یوکرس سے اس قدر پیوستہ ہے کہ جب ایماندار بپتسمہ اور استقام سے معمور کیے جاتے ہیں تو اقدس یوکرس میں بپتسمہ یافتہ افراد استقام کے ساکرامنٹ کے ذریعے کلیسیا میں باضابطہ شمولیت کے راہ پر گامزن رہتے ہیں۔ اس لیے ساکرامنٹوں میں وہ روح القدس پاتے ہیں جسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں پر پینتیکوس کے روز نازل فرمایا۔ یہ روح القدس دینے کا عمل ایمانداروں کو مزید کامل طور پر مسیح میں مستقیم کرتا اور انہیں مضبوطی بخشا تاکہ وہ ایمان اور محبت میں مسیح کے بدن کی تعمیر کرتے ہوئے اس کے گواہ ہیں۔ ان پر خداوند یسوع مسیح کا نشان مہر اس طرح ثبت ہو جاتا ہے کہ استقام کا ساکرامنٹ دوبارہ دہرایا نہیں جا سکتا۔ دعائیں عزیزو، ہم سب اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ ہم واجب طور پر ان پاک رزقوں میں حصے دار ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اس قدر سے سنگار نہ کیے ہیں، اس لیے سب فرشتوں اور قسم اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ اور قادر مطلق خدا
ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے پیارے اور زندہ خداوند خدا، آج ایک بڑی تعداد میں بیٹے اور بیٹیاں خداوند تیرے چرنوں میں آئے ہیں تاکہ وہ روح القدس حاصل کر سکیں۔ خداوند یہ وہ روح ہے جو مقدسین کو خداوند تیرے پاس بلاتا ہے، یہ وہ روح ہے جس سے اے خداوند خدا نبی اور پیغمبر جو ہے مستفید ہوتے اور تیری برکت حاصل کرتے ہیں۔ اے خداوند یہ وہی روح ہے جو آسمان سے تیری گواہی دیتا ہے، اور روح القدس خداوند خدا بالا خانہ میں جب اترا تو اے خداوند خدا فردن فردن ان پر ٹھہر گیا۔ خداوند آج وہی روح ہمارے یہ بچے بیٹے اور بیٹیاں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند تو انہیں برکت دے، آج کی پوری عبادت کو اپنے ہاتھوں میں لے، ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو برکت دے، ہر ایک کو خداوند اپنی روح سے مالا مال کر، تاکہ اے خداوند جو خوبیاں تو نے ان میں ڈالی ہیں، جو تیاری انہوں نے کی ہے، جو روح القدس کو انہیں دینا چاہتا ہے، خداوند وہ ان کی زندگیوں میں حاصل ہو سکے، اور تیری یہ خاندان خداوند تیرے نام میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر سکے۔ جو پاک کلام پڑھا جائے، جو پاک کلام سنا جائے، جو رسم ادا کی جائے، وہ سب کی سب خداوند تیرے ہی نام سے ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آپ تشریف رکھیں اور آج کی پہلی طرف سے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیا نبی کا صحیفہ 61 باب 1 سے 3 اور 8 سے 9 آیت پر۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار ہو، اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں، تاکہ صہیون کے ماتم کرنے والوں کو خوشی دلاؤں، راحت کے بدلے زینت اور ماتم کے بدلے خوشی کا تیل، اور نا امیدی کے بدلے ستائش کی خلعت انہیں بخشیں، اور وہ صادق کے بانود کہلائیں گے، یعنی خداوند کے لگائے ہوئے جو اس کا جلال ظاہر کریں گے۔ کیونکہ میں خداوند عدل کو پیار کرتا ہوں اور غارت گیری اور ظلم سے متنافر ہوتا ہوں۔
میں ان کے کام کو راستے میں قائم کروں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا، اور ان کی نسل قوموں کے درمیان اور ان کی نسل امتوں کے درمیان پہچانی جائے گی۔ تو جتنے انہیں دیکھیں گے وہ انہیں پہچانیں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت دی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہمارے لیے آج کا ظہور ہمارے لیے آج کا ظہور 23 اور آپ کا سماعی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہ پر لے چلتا ہے، اگرچہ میں تاریک کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہیں، تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میرا جام لبریز ہوتا ہے، میری زندگی کے ایام میں بڑائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، سب زمانے کی درازی تک میں خدا کے گھر میں رہوں گا۔ خدا میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8 باب 1 سے 4 14 سے 17 آیات۔ اسی دن یروشلم کی کلیسیا کے خلاف سخت رضا ثانی برپا ہوئی اور رسولوں کے سوائے وہ سب یہودیہ اور سامریہ کے علاقہ میں پراگندہ ہو گئے۔ بس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی بشارت دیتے پھرے۔ جب رسولوں نے یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کیا ہے تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ پایا تھا۔ تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے روح القدس پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سوئے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ Hallelujah, 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 خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے مقدس مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ تمام جماعت برکت دینے تک کھڑے رہیں گے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور آج خاص طور پر وہ تمام بچے اور بڑے جو آج استقام کا سیکرمنٹ لینے کے لیے خداوند کے گھر میں آئے ہیں،
میں ان سب کو خوشامدید کہتا ہوں۔ آج کا دن نہ صرف سینٹ الزبتھ پیرش کے لیے بہت مبارک اور پاکیزہ دن ہے، بلکہ پورے کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے یہ دن جو ہے وہ بہت ہی پاک ہے۔ جب یہ ساکرمنٹ کسی جگہ بھی دنیا میں ادا کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں برکت اور فضل جو ہے اور روح القدس کی منادی اور اس کی برکت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ آج میں آپ سب کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر بے حد شادمان ہوں۔ بہت بڑی تعداد 198 جو ہے بچے اور بڑے جو ہے آج استقام کا سیکرمنٹ لیں گے۔ آپ سب جو ہے 7 سیکرمنٹ جانتے ہیں؟ پہلا سیکرمنٹ کیا ہے؟ اور دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، اور اس میں سے 3 پہلے جو سیکرمنٹ ہے وہ سے کہتے ہیں ابتدائی سیکرمنٹ، یعنی کہ پہلا جو ہے بپتسمہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اسے بپتسمہ کا سیکرمنٹ دیا جاتا ہے، اور یہ بپتسمہ کا سیکرمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے مسیح خاندان کے اندر، وہ اپنے موروثی گناہ جو بابا آدم اور ماں حوا کے وسیلے سے وہ اپنے جنم سے لے کر آتا ہے، بپتسمہ کے ذریعے وہ موروثی گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری کون سی خاص بات ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ وہ موروثی گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ دوسری چیز کون سی ہوتی ہے جو بپتسمہ لینے سے آپ اس میں شامل ہوتے ہیں؟ کس میں ہوتے ہیں؟ کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ شاباش! یعنی کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کلیسیا کے اندر، ویسے تو آپ پہلے بھی شامل تھے، بلکہ انہوں نے جو خداوند کے کلام کو سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب جو آج لال دوپٹے پہن کر یا دوسرے لال پٹیاں پہن کے آئے ہیں، یہ لال جو ہے یہ روح القدس کا نشان ہے۔ روح القدس آپ کی صورت میں شاگردوں پر ظاہر ہوا تھا۔ آپ کا دل جو ہے اسی طریقے سے شعلہ زن ہو، آپ کی روح جو ہے اسی طریقے سے شعلے سے بھرپور ہو، تاکہ اب جب باہر جاؤ تو خداوند کا کلام سناؤ اور اس کے نام کو جلال دو۔ اور اتنے لوگ جب 198 بچے روح القدس حاصل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 12 شاگرد جن کے وسیلے سے دنیا میں مسیحیت پھیلی، 198 جو ہے وہ پورے پیرش کو کیا پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھے مسیح بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ خود پہلے اپنے آپ کو مسیح بنائیں اور ان قدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگیوں میں کام کر سکے۔ آپ سب بڑے اچھے خاندانوں سے ہو، آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ فادر صاحبان نے مجھے بار بار بتاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے وقت دیا، ٹیچرز نے آپ کو بہت سا وقت دیا، مناف صاحبان نے دیا وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں کام کر سکے، بہت ساری نعمتیں آپ کی زندگیوں میں آ سکے، روح القدس کی بدولت، روح القدس کے وسیلے سے آپ میں قوت آ سکے، آپ ایک اچھے انسان، ایک اچھا خاندان اور خداوند میں بڑھتے اور ہمیشہ ترقی پاتے رہیں۔ اور جب میں دوبارہ آپ سے ملوں تو آپ کے چہروں سے پتہ چلے کہ آپ خداوند کے چنیدہ ہیں۔
چہرے بتاتے ہیں نا. جب کسی کو چہرہ دیکھے نا, اگر ایک چہرہ جو ہے گناہگار چہرہ ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ صاف بتائے گا یہ خداوند سے دور ہے. اور جس چہرے پر رونق ہوگی, جس چہرے میں جو ہے وہ خداوند کی روشنی ہوگی, وہ دور سے پتہ چل جائے گا کہ خدا جو ہے اس چہرے میں کام کر رہا ہے اور اس انسان میں کام کر رہا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو روحانی بنانا ہے تو روحانی جو ہے وہ اندر سے بنتا ہے. انسان اندر سے, اپنے آپ کو اندر سے روحانی بنائیں, دعا کریں, وقت دیں خداوند کو, روزے رکھیں, اور جب خداوند ہمارے اچھے اچھے کام ہماری زندگیوں میں کرے تو ہمیں ان کی گواہی دیں, مشن کے کام ہو جائیں. مشن کا کام صرف ہمارا نہیں ہے, ہم سب کا کام ہے. ہم سب جو مشنری ہیں, ہم سب مقدسین ہیں, ہم سب کو خداوند نے اپنے بپتسمہ کے ذریعے سے چن لیا, استقام کے ذریعے سے چن لیا, تاکہ ہم جو ہے خداوند کا پیغام بھرپور طریقے سے سنا سکے. ہر ایک کو مختلف خوبیاں دی ہیں. ماں باپ کو ماں باپ کی خوبیاں, ایک اچھے میوزیشین کو میوزک کی خوبیاں, اور ایک اچھے انسان کو اس کے اچھے انسانیت کی خوبیاں سب کو دی ہیں. مگر ہمیں پہچاننا ہے کہ ان خوبیوں کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکیں, اور اگر ہم اچھا استعمال کرتے ہیں تو اچھے انسان اور خداوند جو ہے وہ بہت سارے چیزوں میں ہمیں اپنی برکت اور فضل سے معمور کرتا ہے. وہ ہمیں گندم میں یعنی کہ بھوسے میں چنگاریوں کی طرح چمکائے گا. کلام میں لکھا ہے نا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ جو ہے صادق ہو, اگر آپ جو ہے خداوند سے پیار کرتے ہو, تو خداوند جب آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے تو پھر وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ آپ جو ہے عدالت کرو گے بہت سارے قبیلوں پر, اور خداوند جو ہے آپ کو برکت اور فضل سے معمور کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے جو آپ نے سیکھا ہے, جو میں نے سکھایا ہے ابھی, اور جو آپ سیکھنے والے اور روح القدس کی مدد سے یہ تمام باتیں آپ کو اور زیادہ خداوند کے قریب لائیں گی, اور خداوند جو ہے اسی طریقے سے آپ کو اپنے کاموں اور اپنے مشن کے لیے استعمال کرتا رہے گا. آمین. باپ اور بیٹے اور ہم عاجزی کے ساتھ قادر مطلق خدا باپ کے حضور میں اس ایمان, امید اور محبت کے ساتھ دعا مانگیں جو روح القدس کی بدولت ہمیں نصیب ہوئی ہے. خدا کے ان فرزندوں بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کریں جو روح القدس کی نعمت سے مستقل ہوئے ہیں, کہ وہ ایمان اور محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر مسیح خداوند کی گواہی دیتے رہیں. عزیزو دعا کریں. اور تمام بشپ صاحبان کی کل جماعت کے ساتھ مل کر خدا کی پاک کلیسیا کے لیے دعا کریں کہ خدا جس نے ہمیں روح القدس کی بدولت فراہم کیا ہے, ہمیں ایمان اور محبت کے اتحاد میں نشو و نما پانے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک کہ اس کا بیٹا اپنے جلال میں واپس نہ آ جائے. عزیزو دعا کریں. خدا کے ان فرزندوں کے لیے دعا کریں جو روح القدس کی نعمت سے مکتسب ہوئے ہیں, کہ وہ ایمان اور محبت کو اپنی زندگی کی بنیاد بن کر مسیح یسوع کی گواہی دیتے رہیں. عزیزو دعا کریں. دنیا بھر کے بنی نوع انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ ایک خدا باپ کو مانتے ہوئے اور بھائی چارے کی ایک ہی لڑی میں پروئے جا کر خدا کی بادشاہی کی تلاش میں رہیں جو روح القدس کی سلامتی اور مسرت ہے. عزیزو دعا کریں.
اے مہربان باپ تو نے اپنے رسولوں کو روح القدس بخشا اور چاہتا ہے کہ ان کی اور ان کے جانشینوں کی معرفت وہ تیرے تمام لوگوں کو ملے بخش کے روح القدس کے نزول کا وہ کام جو پینتیکوس کے روز شروع ہوا تھا تمام ایمانداروں کے دلوں میں بڑھتا اور ترقی کرتا جائے یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جائے گا تو جو بڑھائے گا تو درنا بڑھائے گا کاٹے گا وہی روئے گا پیسا جو نہ پائے گا کاٹے گا وہی روئے گا پیسا جو نہ پائے گا اس کے قدموں جولی آگے ہوئے اس کے قدموں میں آگے ہوئے اپنی جولی میں آگے ہوئے دو رمڑیاں لینا تجھے زیادہ ہے افضل اس کے حضور دو رمڑیاں لینا تجھے زیادہ اپنے سارے دل و رکھنا سے اس کو پیار کرو اپنے ساری رنگ دولت اس کو احسان کرو اپنے سارے دل و رکھنا سے اس کو پیار کرو اپنی ساری رنگ دولت میں اس کو احسان کرو دو رمڑیاں تیرے آنکھوں سے زیادہ ہے افضل اس کے تیری ہے کلی وچ کی تیری رحمت تیری ہے کلی وچ کی تیری رحمت بڑی پورت سجا تیرا سچائی نال رحمان بڑی پورت سجا تیرا سچائی نال رحمان تیرا کچھ ہوتی
دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خداوند، ہم نجات کے اس بھید کی یادگار رسموں میں شریک ہو رہے ہیں جس سے تیرے پیارے بیٹے نے ہمارے لیے روح القدس کی نعمت حاصل کی۔ ہمارے نظروں کو قبول فرما اور ہم پر اپنا روح القدس بھیج تاکہ ہم تیری گواہی دیتے ہوئے مسیح خداوند کے ہم شکل بنے۔ ہم یہ مانگتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس بات کہ ہم ہر وقت و ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ تیرا کلمہ ہے، اسی کلمہ کے ذریعے تو نے سب کچھ بنایا، تو نے اسے بھیجا کہ ہمیں چھڑائے اور بچائے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے انسان بنا اور گواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس نے تیری مرضی پوری کر کے دکھ سہتے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ موت کو تباہ کرے اور قیامت کو ظہور میں لائے۔ اس لیے ہم فرشتوں اور سب مقدسوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ کہتے ہوئے تیرا جلال ظاہر کرتے ہیں۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک و متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، برکت چاہی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید بس ہے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کا اعظم لیو، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر
جو جڑنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کو مریم کا نہایت پاک اور مقدس یوسف بارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ ہم خاص طور پر جاوید اور اس کی مسز کے لیے جن کی 38 سال ہو گئے شادی کو، کہ خداوند انہیں اور برکت اور فضل سے معمول کرے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا یہ مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ تو آئے عزیزوں، ہم سب مل کر وہی دعا کریں جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک ہے، تیری بادشاہی ہے، تیری مشیت سے کام کرتی ہوتی ہے، زمین پر ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہوئے سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے عذاب اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی کا ہاتھ رکھ جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئے خداوند کی سلامتی ایک دوسرے سے چاہیے۔ اے خدا کے برے، تجھے نام کے نام پر پایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے نام کے نام پر پایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تجھے نام کے نام پر پایا جاتا ہے، ہمیں اس نام کی عنایت کر۔ عزیزوں، یہ ہے خدا کا برہ جو ہم سب کے گناہ اپنے کندھے پر اٹھا لیے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم جس بندے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح کا فضل اور کرم ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرے۔ جو تیرے روح القدس سے مسح ہو چکے ہیں اور جو تیرے بیٹے کے بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہو چکے ہیں، آزمائش کی ہر گھڑی میں تو ان کی مدد کرے، ان کی محبت کے کاموں کے ذریعے کلیسیا پاکیزگی اور شادمانی میں تعمیر کر دے۔ ہم یہ مانتے ہیں مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ آپ کی برکت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں۔ قادر مطلق خدا باپ نے آپ کو پانی اور روح القدس سے اثر نو پیدا کر کے
अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, वो आपको बरकत दे और अपनी पिदराना शफ़क़त के साथ आपकी हिफाजत करे। खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह ने वादा किया है कि रुल हक हमें हमेशा कलीसिया के साथ रहेगा। वो आपको बरकत दे और आपको सच्चे ईमान का इकरार करने की दिलेरी अता फरमाए। जब रूह कुदुस रसूलों पर नाज़िल हुआ तो उसने उनके दिलों में मोहब्बत की आग भड़का दी। अब यही रूह कुदुस आपको बरकत दे और आपको ईमान और मोहब्बत में कायम रखे और आपको खुदा की बादशाही की खुशियों में पहुंचाए। और कादर मुतलक खुदा हम सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूपा के नाम में आमीन। इबादत हो चुकी, आप सब सलामती में रहिए। हमारे हरदिल अजीज पैरिस्ट रेवरेंड फादर जमील अकबर और हरदिल अजीज फादर विशाल हारिस के लिए भी, जिनके साथ मेहनत से आज ये खुशी का जोरदार तालियां मिलेगी। तो मैं दावत देता हूँ 6 नंबर से दानियल नजर फैमिली को वो सामने आए और तकद्दस महाबिशप सैमसन शुक्रदीन को अपना गिफ्ट पेश करें। दानियल नजर फैमिली इस्लामाबाद नंबर 6 से दानियल नजर फैमिली बिशप साहब को अपना गिफ्ट फैमिली की तरफ से पेश करेंगे। और इसके साथ ही हम दावत देते हैं आसिया जोजो फैमिली को लतीफाबाद नंबर 6 से, वो भी सामने आए। और अच्छा, बराए मेहरबानी जिनका नाम अनाउंस किया जाए वक्त की नजाकत को देखते हुए जरा जल्दी आने की कोशिश करें। तालीम तकद्दस महाबिशप सैमसन शुक्रदीन से हम खुशी का इजहार करते हैं। आसिया जोजो फैमिली लतीफाबाद नंबर 6 से इसके बाद तैयार है। आसिया जोजो फैमिली लतीफाबाद नंबर 6 से। इसके साथ ही दावत देते हैं मिसेस मास्टर मुबारक बलोच फैमिली को वो सामने आए और हरदर्द पैरिस्ट रेवरेंड फादर जमील अकबर को अजरक और हार का तोहफा पेश करें। मिसेस मास्टर मुबारक बलोच फैमिली रेवरेंड फादर जमील अकबर जो हमारे पैरिस्ट हैं अदरक और हार का तोहफा पेश करेंगे। सिक्योरिटी की जानिब से असलम चिराग फादर जमील अकबर को अदरक का तोहफा पेश करेंगे। जरा वक्त का ख्याल रखें। मास्टर मुबारक बलोच फैमिली आसिया जोजो फैमिली जल्दी आ जाएं। पेश करें, जोरदार तालियां बजा के वेलकम करें। रेवरेंड फादर जमील अकबर से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, जोरदार तालियां। और इसके साथ ही हम दावत देते हैं अब्दुल्ला फैमिली को लतीफाबाद नंबर 6 से, वो रेवरेंड फादर विशाल हारिस को अपनी फैमिली की जानिब से अजरक और हार का तोहफा पेश करेंगे। अब्दुल्ला फैमिली लतीफाबाद नंबर 6 से।
अब्दुल्ला फैमिली रेवरेंड फादर पिशाल हारिस को अपनी फैमिली की जानब से अदरक और हार का तोहफा पेश करें। इसके साथ ही हम दावत देते हैं अमेरिकन क्वार्टर से सुगरा बशीर को कि वो सामने आए और बिशप साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। अमेरिकन क्वार्टर से सुगरा बशीर फैमिली वो सामने आए और बिशप साहब को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके साथ ही हम दावत देते हैं सुंबल सलीम जो कैटेकिज्म टीचर भी हैं 10 नंबर से ताल्लुक है, वो आए और फादर जमीर अल्बर्ट को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके साथ ही हम दावत देते हैं 5 नंबर से शकीला अशरफ को कि वो सामने आए और फादर पिशाल हारिस को अजरक का तोहफा पेश करें। इस्तीफाबाद नंबर 5 से शकीला अशरफ। इसके साथ ही हम दावत देते हैं टंडो जाम से भारत साधक को कि वो सामने आए और तकद्दस बिशप सैमसन शुगरदीन को टंडो जाम की कलीसिया की जानब से अजरक का तोहफा पेश करें। जो अपना हाथ को बिशप साहब को फादर जी को डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके बाद हम दावत देते हैं मास्टर मथानियल अनायत को जो हमारे मौजूद नहीं है, उनके हजरत हम गुजारिश करेंगे फादर जमीर अल्बर्ट से कि वो मास्टर मथानियल अनायत की हजरत वसूल करें। और मैं दावत देता हूँ गुलचंद जॉर्ज खतीबाबाद नंबर 6 से वो आए और फादर जमीर अल्बर्ट को मास्टर मथानियल के हजरत का तोहफा पेश करें। गुलचंद जॉर्ज फैमिली। इसके साथ ही हम दावत देते हैं मास्टर विल्सन अमीद को वो सामने आए, मास्टर विल्सन अमीद वो सामने आए और उन्हें अजर का तोहफा पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा शकीला जान लतीफाबाद नंबर 10 से वो मास्टर विल्सन अमीद को अजर का तोहफा पेश करें। इसके साथ ही हम दावत देते हैं मास्टर मुबारक बलोच को वो सामने आए, मास्टर मुबारक बलोच को सामने आए और उन्हें अजर का तोहफा देने के लिए हम दावत देते हैं 10 नंबर से जुएल जो कैटेकिज्म टीचर भी हैं वो सामने आए और मास्टर मुबारक को अजर का तोहफा पेश करें। इसके साथ ही दावत देते हैं मास्टर उमैर यूनुस को वो सामने आए, अगर वो काम से गए हैं तो अगर बेटी सोनिया यहाँ मौजूद है तो वो आ सकती हैं, नहीं तो मैं गुजारिश करूंगा फादर जमील अल्बर्ट मास्टर उमैर यूनुस का गिफ्ट वसूल करेंगे। और मैं दावत देता हूँ मास्टर उमैर यूनुस को अजर का तोहफा पेश करने के लिए परवेज बरकत को वो सामने आए 6 नंबर से, परवेज बरकत वो सामने आए और मास्टर उमैर यूनुस का की अजरक फादर जमील को पेश करें। परवेज बरकत मास्टर मुबारक को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो मास्टर मुबारक सामने आ जाएं, मास्टर मुबारक सामने आ जाएं। परवेज बरकत मास्टर मुबारक की काबशों को दाद देते हुए उन्हें गिफ्ट पेश करना चाहते हैं। जोरदार तालियां
मातृ मुबारक की सारी काविश के लिए जोरदार ताली। मास्टर गुट्टा को दावत देते के सामने आए और उनको अजरक का तोहफा जो है मास्टर बारिक जंग पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मास्टर बारिक। एक मिनट आजा आप भी खड़े हो जाए, आप भी खड़े हो जाए। वक्त कम है, जो भी फादर जी को बिशप साहब को गिफ्ट पेश करना चाहते हैं जल्दी आ जाए। इसके बाद फोटो सेशन अभी बाकी है। आजो 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 आप भी आजो आजो आजो। जल्दी गुजारिश है बहनों बेटियों से अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार करें, लेकिन वक्त का ख्याल करें। बोलो यीशु मसीह की